الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام، جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس عظیم الشان محفل یاد مدینہ میں تشریف لائے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس محفل یاد مدینہ کی برکت سے اللہ ہمیں دیدار مدینہ نصیب فرما دے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سادات کرام ہماری محفل کی اسٹیج کی زینت ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب اور آپ کے لخت جگر قبلہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ پیر سید مدثر شریف شاہ ترمذی آپ بھی تشریف لائے، اور پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی سادات کرام اسٹیج کی زینت بنے علماء تشریف لائے، آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات سے ہماری محفل کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چند ایک باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے ایک اصلاحی پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا کہ انشاءاللہ بیان کے بعد جو قرآن اندازی کے ذریعے دینی کتابیں بھی تقسیم کی جائیں گی، اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام کے اندر انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 منہ مبارک کی ہم زیارت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے۔ اگر محفل پاک کے اندر ہم اپنی باتوں کے اندر لگے رہیں گے تو ہمیں محفل پاک کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، اے میرے بندے، اگر تو دنیا میں رہ کر میرے طریقہ کار کا پابند بنے گا، میرے احکامات کی پابندی کرے گا،
میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر جب تیرے دن اور تیری راتیں بسر ہوں گی، اللہ فرماتا ہے تجھے دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما دوں گا۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، یار میری زندگی کے اندر سکون نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، طرح طرح کی بلاؤں نے مجھے گھیر رکھا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں نے میرے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہمیں سکون نہیں ملتا، نیکی کے کام بھی کرتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے طرز عمل کو بولا دیا ہے، جس انداز سے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں رہ کے اپنی زندگی بسر کی، جس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب نے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس امت کے تابعین نے، اس امت کے اولیاء نے، اس امت کے خاشعین نے، اس امت کے غوث قطب ابدال اور نیک لوگوں نے جس انداز سے میرے آقا علیہ السلام کے دین کے پیغام کو عام کیا، ارے وہ لوگ جن کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرا کرتا تھا، ارے جن کی راتیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر گزرا کرتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، او نا دا عشق سلامت مقبول او نا دیاں باتاں نے، ارے کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے، نہ چھیڑ اے نہ چپ کیتیاں نو کونو تی لنگ جا چپ کر کے، اے نا دیاں وکھریاں ذاتاں نے، اے نا دیاں وکھریاں باتاں نے، سرکار دی محفل تے آ کے بدلانے آن سلا کیتی، چلو ہور اگیرے بس پویے ایتھے ہنجواں دیاں برساتاں نے۔ وہ لوگ جن کی زندگی میرے مصطفیٰ کے طریقہ کار کے مطابق گزرتی ہے، انہی لوگوں کی بارے میں میرے رب کا کلام گواہی دیتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ بندے ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کے عالم میں گزر جاتی ہے۔ ارے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کی رضا کو طلب کیا، جن کے دنیا کے اندر رہنے کے انداز کو اور یہی تمنا تھی بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ تیری ذات مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ نے ان پہ انعام کیا کیا، وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں پھر بھی رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی میرے رب کریم کے کلام قرآن کریم کے چوتھے پارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ جو اللہ والے ہیں جو رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کھڑے ہوتے ہیں میرے نام کا ذکر کرتے ہیں، وقعودن جب بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی میرے نام کی ضربیں دل پہ لگاتے ہیں، وعلی جنوبہم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستروں پہ آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میرے نام کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتا ہے پھر زمین و آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم تیرا کتنا کرم ہے، تو نے اس پانی کے اوپر مٹی کا بچھونا بچھا دیا، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرے بندے میرے دربار میں دستے دعا بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، انگریزی سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، آپ سب کے علم میں ہے آج کی رات کیسے کیسے غلط کام کیے جاتے ہیں، آج کی رات زناکاری کے اڈے سجائے جاتے ہیں، آج کی رات شراب نوشی کی محفلیں زینت بخشتی ہے، آج کی رات کتنی بچیوں کو ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم رب کا کتنا کرم ہے، جہاں پر اتنے فتنے اور فسادات آج کی رات ہوتے ہیں، اللہ نے کرم کیا اپنا اور اپنے محبوب کریم کا ذکر سننے کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا موقع نصیب فرما دیا۔ کتنی برکت والی بات ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورۃ الحشر کی بڑی مشہور 3 آیتیں تلاوت کی۔ خدا کی قسم ان میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو بہت بڑا زندگی گزارنے کا سبق دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین
आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। ईमान वालों को क्या हुक्म मिला? अल्लाह से डरना है। और डरने वालों को इनाम अल्लाह क्या देता है? इस बात को भी रब के कलाम ने वाज़े किया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह फरमाता है जिस बंदे के ऊपर हमारा खौफ तारी होता है, जिस बंदे के ऊपर हमारा डर आ जाता है, अल्लाह फरमाता है वो एक नहीं दो जन्नतों का मालिक बन जाता है। अब हम अपने ऊपर गौर करें यार, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आज अगर कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो गुनाह करने के बाद कभी सोचता नहीं कि यार अगर गलती हो ही गई है, मैं रब की बारगाह में ताइब हो जाऊं, अश्के नदामत बहाऊं, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफी मांगू, बल्कि अपने यार दोस्तों की महफिलों में जाके उस गुनाह के ऊपर फख्र किया जाता है। उलमा फरमाते हैं एक तो बड़ा नुकसान गुनाह करना, और दूसरा क्या है? गुनाह करके गुनाह का इजहार करना, ये और बड़ा जुर्म है। हम अपने ऊपर गौर करें। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते रहो और क्या करो? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अल्लाह फरमाता है इंतजार करो उस चीज का जो तूने आगे के लिए भेज दी। आगे क्या भेजा है? मुफस्सिरीन ने कुतुबे तफासीर के अंदर इस बात को लिखा, तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने इस बात को लिखा, तफसीर रूहुल बयान के अंदर शेख इमाम इस्माइल हक्की ने इस बात को लिखा, तफसीर कुर्तबी के अंदर इमाम अब्दुल्ला कुर्तबी ने इस बात को लिखा, तफसीर मजहरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने इस बात को लिखा, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती शाफई, अरे ये कोई आम इमाम नहीं थे, वो इमाम सयूती जिन पे रब का इतना करम था, जिन्होंने जागती आंखों से 75 मरतबा रुखे मुस्तफा का दीदार किया था, 75 मरतबा मेरे आका का चेहरा देखा था, हजूर के जलवे देखे थे। आपने अपनी किताब के अंदर लिखा, रब ताला जो अपने बंदों को ये खिताब फरमा रखा है, इंतजार करो उस चीज का जो तुमने आगे भेजी। उलमा फरमाते हैं वो तुम्हारी जिंदगी का अमल है, जो नेकी वाले काम कर दिए, जो बुराई वाले काम कर दिए। अल्लाह फरमाता है नेकी के काम करेगा, जन्नत की नेमतें तेरे इंतजार में होंगी। अगर गुनाह का काम होगा, अल्लाह फरमाता है मैंने गुनाहगार बंदों के लिए जहन्नम के अजाब को तैयार कर रखा है। आगे क्या फरमाया? आगे अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, दोबारा हुक्म हुआ अल्लाह से डरते रहना। क्यों? इन्नल्लाह का खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमाता है इसलिए कि बेशक जो अल्लाह है तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। तुम्हारा मालिक करीम तो ऐसी शान वाला है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर शय पे कादिर है। इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, वो मालिक करीम तो दिलों के सीनों के राजों से बाखबर है। आगे मेरे रब्बे पाक के कलाम ने क्या हमें हुक्म दिया? अल्लाह फरमाता है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाहा फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों में शामिल नहीं होना जिन्होंने अपने मालिक के करीम को बुला दिया, अपने मालिक के करीम को छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैंने क्या किया? फअंसाहुम, रब फरमाता है मैंने भी अपने बंदों को छोड़ दिया, मैंने भी अपने बंदों को बुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह फरमाता है यही तो लोग हैं जो गुमराही के ऊपर हैं, जो राहे निजात, राहे जन्नत, राहे हिदायत से हट के जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर चुके हैं। आगे अल्लाह ताला की जात ने फैसला फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। ये याद रखो कभी भी जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है जो जन्नती है ना, जन्नती हमेशा कामयाबी उन्हीं को ही मिलेगी। अब हम अपने ऊपर गौर करें, कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को यह सबक दिया। अगर चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी रहे, अगर चाहते हो तुम्हारे रब की रहमतों की बारिशें तुम्हारे ऊपर मुसलसल बरसती रहे, अगर चाहते हो तुम्हें ज़हनी व कल्बी सुकून मिले, तुम्हारी जिंदगी से टेंशनें बीमारियां खत्म हो, तो तुमने क्या करना है? रब फरमाते अपने आप को मेरे दरबार में झुका लो, मैं तुम्हें इज्जतों के ताज नसीब फरमा दूंगा, मैं तुम्हें कामयाबियां नसीब फरमा दूंगा। आए चलते हैं नबी पाक साहिब लोलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में, जरा सरकार की बारगाह से सवाल करते हैं, आका बताएं हमने जिंदगी
زندگی کیسے گزارنی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے تو زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔ یا رسول اللہ کمی ہمارے اندر ہے، ہم پورا نہیں اترتے، ہم آپ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، ہم آپ کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے، ہمارے اندر ادب کی کمی ہے۔ ادب پوچھنا ہے تو صحابہ کرام سے پوچھو، ادب پوچھنا ہے اللہ کے اولیاء سے پوچھو، وہ کس انداز سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب کیا کرتے تھے، کون نہیں جانتا حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو؟ کتنے بڑے ولی کامل، پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے دین کا لوگوں کو درس دیا۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا ایسا دی، ساری زندگی گزر گئی، دیکھیں نا ادب کیسا تھا۔ اور جو لوگ پھر حضور کے دین کا ادب کرتے ہیں نا، اگر انہیں ظاہری طور پہ کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، میرے مصطفیٰ خواب میں آ کے ان کی پریشانیاں حل فرماتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں شیخ سعدی کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر گزری۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا، اے سعدی تو نے آج تک نبی پاک کی شان میں کوئی کلام نہیں لکھا، ذہن بنا آج کوئی کلام تو لکھوں، آج شاعر بنوں۔ اللہ اکبر، قلم اٹھایا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ۔ یہ وہ کلام ہے جو حضرت شیخ سعدی کا لکھا ہوا ہے۔ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کا نام۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے 3 مصرے لکھ دیے، چوتھا مصرع ذہن میں نہ آیا، بڑے پریشان ہوئے۔ ارے اسی پریشانگی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ علماء نے کتب کے اندر اس بات کو لکھا، حضرت شیخ سعدی کی ظاہری آنکھیں بند ہوئی، اللہ نے دل کی آنکھوں کو کھول دیا۔ خواب میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، حضور تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعدی ذرا ہمیں بھی تو سناؤ نا، ہماری شان میں کون سا کلام لکھا ہے، کون سا قصیدہ لکھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آقا لکھنے تو بیٹھا ہوں، مکمل نہیں کر پایا۔ میرے آقا فرماتے سناؤ لکھا کیا ہے؟ عرض کی آقا لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آگے پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا اے سعدی پریشان نہیں ہونا، آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ کلام ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار سے منظور شدہ ہے۔ یہ ادب والے لوگ تھے، اسی لیے تو آپ نے لکھا، فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامی چ گفتن کمال بے ادبی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر میں اپنی زبان کو 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار نہیں 1000 بار پانی سے بھی نہیں عطر اور گلاب سے غسل دے ڈالوں، یا رسول اللہ میری زبان پھر بھی آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ادب والے لوگ تھے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں ہماری عملی کیفیت کیا ہے۔ آئے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث تجیبات سنتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیسے کیسے پیغام عطا فرمائے، کیسے کیسے ارشادات عطا فرمائے۔ پہلی حدیث پاک، اس حدیث پاک کو بہقی شریف کے اندر لکھا گیا، اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے کتب احادیث کے اندر لکھا۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ تصور باندھے، ارے وہ کتنا عجیب کتنا پرسکون منظر ہوگا جب نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے جرمٹ میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہوں گے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام کیا دیا۔ آج کی محفل پاک کا مقصد یہ ہے ہم اپنی ذاتی اصلاح کا پیغام لے کے جائیں، ہم نے زندگی گزارنی کس انداز سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال 4 من اعطیہن اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالی میرے جس امتی کو 4 چیزیں عطا فرمائے وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے اسے دین و دنیا کی بلائیوں سے نواز دیا ہے، دین و دنیا کی برکتوں سے نواز دیا ہے۔ کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں قلب شاکر، اللہ تعالیٰ میرے جس امتی کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ آج کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں پانی کی شکل میں پیتے ہیں، کتنی نعمتیں لباس کی شکل میں پہنتے ہیں، دیگر رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے استعمال کے اندر ہوتی ہیں، مگر افسوس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری زبان پر پھر بھی نہ شکری والے جملے ہوتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے کلام کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں اپنی نعمتیں تمہیں بڑھا کے عطا فرما دوں گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں قلب شاکر، اللہ میرے جس امتی کو شکر کرنے والا دل عطا فرمائے وہ سمجھ لے رب نے مجھے دین و دنیا کی بلائیوں سے نواز دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، اللہ میرے جس امتی کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اپنی زبانوں پہ غور کریں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، ہماری زبانوں پہ فلموں کی سٹوریاں ہوتی ہیں، ہماری زبانوں کے غلط قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، ہماری زبانوں پہ عشق و پیار کے چرچے ہوتے ہیں۔ افسوس ہماری زبانوں پہ رب کا کلام نہیں آتا، ہماری زبانوں پہ درود و سلام نہیں آتا، ہماری زبانوں پہ استغفار والے جملے نہیں آتے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تنبیہ الغافلین۔ اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا کہ صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ طور پہ کہتے ہیں اے زبان اگر آج کے دن تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر آج کے دن تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کے اے جسم کے نرم و نازک لوتھڑے، تیری وجہ سے کئی بندے جنت کے اندر جائیں گے اور کئی بندے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے اسے دین و دنیا کی بلائیوں سے نواز دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اللہ تعالیٰ میرے جس امتی کو صبر کرنے والا جسم عطا فرمائے، صبر کرنے والا بدن عطا فرمائے، وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اور دنیا کی برکات عطا فرما دی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَزَوْجَةٌ حَتَّى لَا تَبْغِي خَوْفًا، حضور فرماتے ہیں اللہ جس کو ایسی بیوی عطا فرمائے، ایسی زوجہ عطا فرمائے جو نہ تو اپنے خامد کی ذات سے خیانت کرے اور نہ اپنے خامد کے مال سے خیانت کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے اللہ دین و دنیا کی بلائیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اپنے دل کے گلدستے میں جگہ دے کے غور کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں یار میرے دل میں شکر والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے کہ نہیں، میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ نہیں، اور میری جو بیوی ہے، میری جو گھر میں بہن بیٹی ماں ہے، ان کی میں نبی پاک کے طریقے کے مطابق تربیت کتنی کرتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، صحاح ستہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے ان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں انا اعرابیًا، عرب شریف کا ایک اعرابی، ایک دیہاتی آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، آقا بتائے لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے فضیلت والا مسلمان کون ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من حسن عملہ ومن طال عمرہ وحسن عملہ، حضور فرماتے جس بندے کو اللہ تعالیٰ زندگی لمبی عطا فرمائے، جس کی عمر لمبی ہو، اور مزے کی بات یہ عمر لمبی ہونے کے ساتھ اس کا عمل بھی نیکی والا ہو، وہ سب سے افضل ترین مسلمان ہے۔
ایک اور حدیث پاک، ایک اور عربی حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں ای الناس شر، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ زندگی کو لمبی عطا فرمائے مگر افسوس اس بندے کا عمل جو ہے وہ برا ہو، اس کا عمل نیکی والا نہ ہو۔ برا بندہ کون ہے؟ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کتنی ہماری گزری ہو چکی ہے، اور ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، گفتگو کرنے کا، مختصر بھی ہمارا کردار کیسا ہے۔ ارے ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے تو دعوے کر، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، گفتگو کرنے کا، مختصر بھی ہمارا کردار کیسا ہے۔ ارے ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے تو دعوے کرتے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جس گلی محلے سے گزر کے جائے لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں یا دیکھو وہ غلام مصطفیٰ ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیغام دے دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں تم نے شامل نہیں ہونا جنہوں نے اپنے پاک پروردگار عالم کو بلا دیا، جب انہوں نے اپنے مالک کریم کو چھوڑا، اللہ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ، پھر ان کے رب نے بھی اپنے بندوں کو بلا دیا، ان کے رب نے بھی ان بندوں کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، آئیں حضور الاسلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الصدقہ کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں نا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کو گی، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تھر تھرا رکھا ہوگا، کانپ رکھا ہوگا، نہ جانے آج رب کے دربار سے میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اب سایہ عرش کو پانے والے کون سے خوش نصیب ہیں؟ امام بخاری علیہ رحمان نے بخاری شریف کتاب الصدقہ کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا جو حکمران ہے نا، اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی یاد میں گزر جائے، جس کی جوانی اللہ کے ذکر میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں اپنے تعلق کو قائم کریں اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی علیحدگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال اخاف اللہ، حضور فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان کا جواب یہ تھا میں گناہ نہیں کروں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دے، اللہ پاک اس کامل ایمان والے کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ پانچویں نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے صدقہ و خیرات کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اس کے دائیں ہاتھ نے رب کے دربار میں کیا چیز صدقہ کی ہے، کیا چیز خیرات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور چھٹے نمبر پہ حضور الاسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ،
وہ خوش نصیب بندہ جس کا دل اللہ کے گھر مسجد میں لگا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ اور حضور الاسلام کے حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تم کسی میرے امتی کو دیکھو اس کا آنا جانا رب کے گھر میں لگا رہتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، اس لیے کہ اس کے ایمان کی گواہی رب کا کلام دے رکھا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر ساتویں چیز جو بیان کی وہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ جائے، بند کمرے میں بیٹھ جائے، اللہ کا خوف اس پہ طاری ہو اور کیفیت یہ آ جائے کہ خوف خدا میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، خوف خدا سے رونے والے کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصوف کی بڑی معتبر ترین کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، جس کا نام یہ ہے غافل لوگوں کو تنبیہ کرنے والی، غافل لوگوں کو خبردار کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا، حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں، یہ چند ایک آخری جملے سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد محترم نے بیان کیا، فرماتا جو میرے ابا جان تھے نا، میرے والد صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے اے بیٹے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمان کیسا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ 5 فرشتے زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ اب کون سے وہ 5 فرشتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا فرشتہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوتا ہے، دوسرا فرشتہ مدینہ منورہ میں تشریف لاتا ہے، تیسرا فرشتہ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی میں تشریف لاتا ہے، چوتھا فرشتہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر تشریف لاتا ہے، اور رب کا 5واں فرشتہ مسلمانوں کے بازاروں کے اندر اترتا ہے۔ اب یہ 5 فرشتے روزانہ بندوں کو پیغام دیتے ہیں۔ یقین کریں یہ 5 اعلان اللہ کے فرشتوں کے سنجیدگی سے سننے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالی ہمیں مقام قرب عطا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تنبیہ الغافلین کے جملے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو مکہ المکرمہ میں رب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے نا، وہ اعلان کرتا ہے اے لوگو سن لو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند نہیں بنو گے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک فرما دے گا، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اب یہ پہلا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اب روزانہ اعلان ہوتا ہے اللہ کے فرائض کو پورا کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند بن جاؤ۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کسی دعوت پہ جانا ہو مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے جوتوں کی خریداری ہوتی ہے، مہنگے سے مہنگے اپنے دوستوں کے لیے گفٹ خریدے جاتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے بھائی مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہمارے نوجوانوں کا بہانہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یار میرے کپڑے پلیت ہیں۔ پڑھے امام غزالی کی کتابیں، آپ نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کب تک تو بہانے کرتا رہے گا، کب تک تو یہ کہتا رہے گا کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے ماں باپ کا ادب کروں گا، کل سے نیکی کا کام کروں گا، کل سے صدقہ و خیرات کروں گا۔ فرماتے ہیں تیری کل گزرتی جا رہی ہے، تیری زندگی میں ایسا وقت آئے گا پھر تیری زندگی میں کل نہیں آئے گی، تجھے آج ہی دنیا سے جانا پڑے گا۔ اللہ کے کلام کو پڑھے نا، الہاکم التکاثر، اللہ فرماتا تمہیں مال کی محبت نے، دنیا کے پیار نے ہلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری زندگی کیسے گزری ہے۔ حضور فرماتے ہیں مکہ پاک میں نازل ہونے والا فرشتہ کہتا ہے اگر اللہ کے فرائض کو چھوڑ دو گے رب تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہ جاؤ گے۔ دوسرا فرشتہ جو سرکار کے شہر مدینہ میں نازل ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے اے لوگو اگر سرکار کی سنتوں کو ترک کرو گے قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔
پتہ چلا آقا کریم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہی نجات والا کام ہے. حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کے اندر ہی بلائیاں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دی ہیں. آقا کی حدیث پاک نہیں ہے, حضور فرماتا ہے جس وقت لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دے اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر فرما جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے وہ پیار کرنے والا ہے. اب ہم اپنے اوپر غور کریں ہماری زندگی کن کاموں کے اندر گزر رہی ہے. حضور الاسلام فرماتے ہیں مدینے میں اترنے والا فرشتہ کہتا ہے تم نے اگر سرکار کے سنت طریقے کو چھوڑ دیا قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. جو فلسطین بیت المقدس کے اندر فرشتہ آتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے, کہتا ہے لوگوں اگر دنیا میں رہ کے حرام کماؤ گے حرام کھاؤ گے یہ یاد رکھو تمہاری روزی کے اندر برکت نہیں رہے گی, اللہ کی ذات تم سے ناراض ہو جائے گی. آج ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا وجہ میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے, اتنی میری تنخواہ میری پوری نہیں پڑتی. ارے کبھی اپنے رزق کی طرف غور کر کہ تو حلال کے اندر حرام تو شامل نہیں کر رہا. ہمارے بزرگان دین کس انداز کے ساتھ رزق حلال کے محتاط رہا کرتے تھے کہیں حلال کے اندر حرام شامل نہ ہو جائے. چوتھا فرشتہ جو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر نازل ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے, وہ ہم زندوں کو خطاب نہیں کرتا, وہ مردوں سے کلام کرتا ہے. اے قبر والوں بتاؤ تمہیں خوشی کس بات کی ہے اور افسوس کس بات کا ہے. اب روزانہ قبر والے اللہ کے اس پاک فرشتے کو جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں رب کے پیارے فرشتے ہمیں خوشی اس بات کی ہے ہماری اولادیں ہمارے رشتہ دار جو پیچھے زندہ ہے نا ان کے پاس نیک عمل کرنے کا موقع ہے, وہ اپنی زندگی کے سانسوں کو غنیمت جانے اور اپنی زندگی نیکی والی